تو ہمارے بھی کچھ کام زندگی میں ایسے ہو جو صرف اور صرف آخرت کے لیے ہو، جس میں دنیا کا کوئی حصہ نہ ہو۔ خود عثمان رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، مسلم کی روایت ہے کہ جو کوئی اللہ کے لیے سجدہ گاہ بنائے گا، مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں ایک جنت میں وہاں پر اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ یہاں پر نیکیوں کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں کہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ، کہ کتنے چیزوں میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں، زمین میں انویسٹ کرتے ہیں، مال میں انویسٹ کرتے ہیں، سونا چاندی وغیرہ نہ جانے بزنس کتنے چیزوں میں انویسٹ کرتے ہیں، لیکن سب سے بہترین اگر انویسٹمنٹ ہے تو وہ صدقہ و خیرات ہے۔ اس میں بھی ایک اہم ذریعہ مساجد کی تعمیر ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ہی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس میں بھی کتنی لاگت ہے، رمضان تک اس کے لیے بھی حالات ہونا ہے کہ اگر یہی بہانے سے کہ میرے بھی کچھ اعمال ایسے ہو جو صرف آخرت کے لیے ہو، تو رقم کے ذریعے جس قدر ہو سکے کوشش کیجئے، کیونکہ یہ آخرت بنانے کے لیے ہے۔ ذرائع ہمارے پاس بے شمار ہیں، لیکن اس کا استعمال کرنا ہے کہ دکھنے میں تو دکھتا ہے کہ ہماری جو رقم لگتی ہے وہ اصل میں لگتی نہیں بچتی ہے وہاں پر، کل قیامت کے لیے اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ کتنی بھی ہو، اخلاص کے ساتھ ہونا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے وہی کیا، اور بے شمار صحابہ کرام وہی تھے، اخلاص کے ساتھ انہوں نے آخرت کی تیاری کی کوشش کی۔ آج مجھے اور آپ کو بھی ویسا ہی کرنا ہے کہ دنیا کے اس میں مگن ہونے کے بجائے ہمارے کچھ اعمال ایسے ہو جو صرف آخرت کے لیے ہو، کہ جس سے دنیا کا کوئی فائدہ ہم کو نہیں چاہیے، دنیا کا کوئی مطلب اس سے تعلق نہ ہو، بس صرف آخرت کے لیے ہو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اس جمعہ میں آپ کے سامنے فیوچر پلاننگ، مستقبل کی تیاری، اگر شریعت کے الفاظ میں کہوں تو آخرت کی تیاری، اس بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ عنوان اور یہ موضوع ایسا ہے جس کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت فائدہ مند ہو۔ یہ دنیا ہے، یہاں ہماری زندگی ایک امتحان کے مانند ہے۔ پریکٹیکل طریقے سے یہاں ہم کو بھیجا گیا ہے تاکہ ہمارا امتحان ہو، تاکہ ہمیں آزمایا جائے کہ کون ہم میں بہتر ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا تاکہ وہ ہم کو آزمائے کون ہم میں بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ کہ یہ زندگی ہمیں اس لیے عطا کی گئی تاکہ بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے ہماری تیاریاں ہوں۔ سورہ غافر آیت نمبر 30 پر 9 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، کہ اے قوم یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ چند روزہ ساز و سامان ہے۔ متاعن کے معنی ساز و سامان، چند روزہ ساز و سامان ہے۔ وان الآخرۃ ہی دار القرار، اور آخرت وہی ہمیشگی کا گھر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بارہا ہمیں اس کے بارے میں ڈرایا ہے۔ سورہ حشر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر ایک دیکھ لے، غور و فکر کرے، اپنی زندگی کا معائنہ کرے، حساب کرے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد آخرت کی اس نے کتنی تیاری کی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پھر دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ہی آیت میں وَاتَّقُوا اللَّهَ،
کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں جو تم کہتے ہو۔ قیامت اور اس کی ماں باپ کی زندگی کی اہمیت کے خاطر قرآن مجید میں 115 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لفظ کا ذکر کیا ہے، کبھی قرار، کبھی آخرہ، نہ جانے کتنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرایا ہے، ڈرایا نہیں بلکہ عمل کی طرف ابھارا ہے۔ سورہ اسراء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 19، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جس نے آخرت کے بارے میں غور و فکر کی اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی ہے ویسی کوششیں اس نے کی ہے، جیسے اعمال اس کے ہونے ہیں ویسے اعمال کی اس نے تیاری کی ہے، اور ایمان کی حالت میں، یہ بہت ضروری ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت میں، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی قدر کی جائے گی، جن کی کوششوں کا لحاظ رکھا جائے گا۔ سب سے زیادہ ہمیں آخرت کی توجہ دلائی گئی، اور یہ دنیا ہی اسی لیے پیدا کی گئی تاکہ ماں باپ دنیا کے لیے ہماری تیاری برابر ہو۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے، ایک دن موت ہمیں آ کر رہے گی، اس کے بعد کی زندگی کا ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن پریکٹیکل طریقے سے وہ چیز ہمارے دلوں سے غافل ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، حالانکہ قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 1، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا دن بہت قریب ہے، اس حال میں لوگ غفلت میں انکار کر رہے ہیں۔ اب انکار کا مطلب میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹھکرائے، اس کو غلط کرے، تو وہ انکار نہیں، وہ بھی انکار ہے، ساتھ میں عمل سے بھی دکھلاوا ہے کہ ہمارے اعمال اگر ایسے ہو جو آخرت کے لیے نہیں ہیں، ہمارے کردار ایسے ہو جو آخرت کے لیے نہیں ہیں، ہمارے طور طریقے، ہماری عبادتی زندگی، ہماری نجی زندگی، اگر یہ چیز اگر آخرت کے خلاف جا رہی ہے تو وہ بھی ایک قسم کا انکار ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور قرآن اسی لیے کہتا ہے کہ غفلت میں وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ آج کل تو ہم جان کر بھی انکار کر رہے ہیں عمل کے اعتبار سے، کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں جو آخرت کی تیاری کے لیے ہو۔ دنیا دنیا دنیا، نہ جانے اس میں اتنے لگے ہوئے ہیں، اتنے پڑے ہوئے ہیں، گویا کہ ہم نے اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ دنیا کی حقیقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اگر تم میں کا کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبو کر نکالتا ہے تو اس کی انگلی میں جو قطرہ ہے کہ کتنا خطرہ رہے گا، اسی خطرے کی حیثیت ہے دنیا کی۔ اور تو اور دنیا کی حقیقت کے بارے میں بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَمَوْزِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، 6415 روایت نمبر، کہ دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کہ جنت میں جو کوڑا دان ہے یعنی کچرا وغیرہ ڈالنے کی جگہ ہے وہ بھی بہتر ہے، مما بین السماء والارض، آسمانوں اور زمین سے زیادہ بہتر جنت میں کوڑا کرکٹ کی جگہ ہے۔ دنیا اتنی حقیر چیز ہے اور ہم نے اسی کو اپنا سب کچھ بنا کر اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں کہ جب قیامت کی ہولناکی اور اس کی چیزوں کو انسان دیکھ لے گا تو سورہ نازعات کی آخری آیت وہ کہے گا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جب وہ قیامت کی ہولناکیوں کو، وہاں کے تکلیف و عذاب، یہ سب چیزیں مناظر دیکھ لے گا، وہ محسوس کرے گا کہ وہ دنیا کی زندگی میں صبح کا ایک حصہ یا شام کا ایک حصہ ہی اس نے گزارا ہے، کچھ وقت ہی ہو، یوم یرونہا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ صبح کا ایک وقت یا شام کا ایک وقت ابتدائی حصہ یا انتہائی حصہ ہی گزارا ہے، یعنی مطلب ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا آدھا دن یا اس سے کم وہ گزارا ہے جب وہ ہولناکیوں کو دیکھے گا۔ یہ میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے۔ تیاریاں ویسی ہونی چاہیے کہ اب دنیا کے حساب سے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، جیسے ہی اگر کوئی بزنس مین ہے تو سال بھر کوششیں کرتا ہے، یا مہینہ بھر وہ حساب لگاتا ہے، یا ہفتے میں 1 مرتبہ حساب لگاتا ہے، اینول میٹنگز رکھتا ہے، نہ جانے کتنی چیزیں وہ اسباب اختیار کرتا ہے
کہ بزنس کہاں ہے، گروتھ کہاں ہے، ترقی کہاں ہوئی، نقصان کہاں ہوا، پھر اس نقصان کی بھرپائی کی کوشش کرتا ہے۔ وہی اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے تو سال میں 2 سے 3 مرتبہ وہ امتحانات پاس کرتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے، تیاری کے لیے وہ مواقع کو یہ کرتا ہے۔ وہی اگر ایک ملازم ہے، کام کرنے والا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا جاب کیسا چل رہا ہے، میرا پروموشن کب ہوگا، پروموشن کے بعد میری تنخواہ کیا ہوگی، میں اس کے ذریعے اپنا فیوچر کیسے ڈیسائیڈ کروں گا، کیا چیزیں مجھے اپنانا ہے، فیوچر میں مجھے کیا چیزیں اپنانی ہے، کیا چیزوں میں مجھے ترقی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو اصل فیوچر ہے ہمارا، اصل حقیقتی زندگی ہے ہماری، اس کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں ہوتی۔ حالانکہ صحابہ کرام جس کے بارے میں قرآن کے الفاظ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا فانہ اخف علیکم، کہ تم اپنے نفسوں کا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے آپ کو ترازو میں ناپا کرو قبل اس کے کہ تمہیں ناپا جائے، کہ اس کی حساب سے کل کی جو تیاری ہے یا کل کے لیے جو کھڑا ہونا ہے اس کے لیے آج سے تیاری کرو۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ كَذَا الْأَكْبَرِ، اپنے آپ کو مزین کرو، کب؟ ایک بڑے دن کے حساب و کتاب کے لیے۔ رواہ احمد فی الزہد، کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے 630/3 روایت نمبر، کہ کتنی بڑی بات ہے کہ خود انہی کے بارے میں آتا ہے کہ خلافت میں، ان کے دور خلافت میں ایک اونٹ جو کہ اس وقت کے مال غنیمت کا ہے وہ کہیں کھو گیا تھا۔ بعیر من ابل الصدقۃ قد ندى واخشى علیہ الضیاء واخشى علیہ ان اسأل بین یدی اللہ یوم القیامہ، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہ تپتی دھوپ میں ایک شخص سرکردہ بھاگ رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ وہ خلیفہ وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا آئیے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیے تاکہ تمہارے لیے کچھ آسانی ہو اور کسی اور کو حکم دیا جائے۔ تو اس وقت یہ ان کے الفاظ ہیں کہ وقت کا خلیفہ ہے اور سرکردہ گھوم رہا ہے، اور وہاں کی تپتی ہوئی، مکے کی تپتی ہوئی گرمی میں، مدینے کی تپتی ہوئی گرمی میں سرکردہ گھوم رہا ہے، بس ایک اونٹ کی تلاش۔ اصل اونٹ کی تلاش نہیں ہے، وہاں پر آخرت کی فکر ہے کہ کل اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے اس کے بارے میں حساب پوچھے یا حساب لیا جائے تو کل میں کیا حساب دوں گا اس کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب موت کا وقت قریب آیا تو لوگ سوال کرنے لگے کہ روتا دیکھ کر کے وہ رونے لگے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ کس دنیا کی وجہ سے رو رہے ہو، کیا چیز ہے، کس چیز کی کمی کی وجہ سے رو رہے ہو؟ حالانکہ سب سے زیادہ روایتیں، 5000 سے زیادہ روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں، کیا کمی ہے جس کی بنیاد پر رو رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اما انی لا ابکی علی دنیاکم ہذہ ولکن ابکی علی بعد سفری وقلت زادی۔ تاریخ دمشق ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس میں اس روایت کو اور اس جملوں کو نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تمہاری جیسی دنیا ہو، تمہاری اس حقیر سی دنیا کے لیے میرے آنسو نہیں بہہ رہے، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اب طویل سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، لیکن میرے پاس توشہ اور سرمایہ قلت زادی بہت کم ہے، اور کیسے میں کامیاب ہوں، اس غور اور اس فکر کی وجہ سے میرے آنسو بہہ رہے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے بعد کہ قبرستان میں ایک کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اتنا رویا کہ رونے کی وجہ سے زمین تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اخوانی لمثل ھذا فعدوا، رواہ ابن ماجہ 4109/5 روایت نمبر ہے، کہ نبی آخر الزماں، پیغمبر انقلاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے جس کے بارے میں ان کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، لیکن وہ ذات رو رہی ہے اور روتے روتے کہتی ہے کہ اس دن کے لیے تم تیار رہو۔ یہ بہت ہولناک منظر ہے، بہت ہولناک ایام ہے، تو میری اور آپ کی کیا حالت اور کیا کیفیات ہونا ہے اس دن کی تیاری کے لیے۔
احنف بن قیس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب بھی ان کا دماغ بھٹکے یا گناہ وغیرہ کا خیال آئے تو وہ چراغ جلا کر اپنے ہاتھ کو اس پر رکھ دیتے اور کہتے کہ یہ آگ 60/9 درجہ کم حرارت والی ہے، اس کی تپش اتنی کم ہے، جب اس آگ کو تم برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی جو آگ ہے، قیامت کے جو ہولناک مناظر ہے، اس میں تمہاری کیفیت کیا ہوگی، تمہاری حالت کیا ہوگی۔ یہ اسلاف اور صحابہ کرام کی زندگی تھی، ہمیشہ انہیں خوف رہتا تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی تو مشہور روایت ہے کہ ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفزع منه، کہ بے شک خبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر وہ پار کر گیا، اگر اس میں نجات مل گئی تو بعد کی منزلیں اور آسان ہیں اور سکون کا ذریعہ ہے، اگر وہاں پر نجات نہیں ہوئی تو بعد کی منزلیں اور زیادہ کٹھن ہیں اور زیادہ خطاب ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو نقل کرتے ہیں کہ میں نے خبر سے زیادہ عبرتناک ہولناک منظر کبھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں۔ اسلاف کرام اور صحابہ کرام کے بارے میں ہی آتا ہے کہ وہ ہمیشہ آخرت کی تیاری کے لیے کوششیں کرتے تھے اور اسی کے لیے اپنے سارے اعمال کو ترتیب دیتے تھے، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی اس سے بالکل مستثنا ہوتی جا رہی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جیسے ہی وفات ہوگی، وفات ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ اگر اچھے الفاظ ہیں، اچھے لوگ ہیں، پوچھیں گے کہ مرحوم کو کب دفن کرتے ہیں، جنازے کا وقت کیا ہے، کب جنازے نماز پڑھی جائے گی۔ اگر لوکل زبان ہے تو وہ پوچھے گا کہ مردے کو کب اٹھاتے، جنازے کو کب لے جاتے، کب میت کو دفن کرتے۔ اتنا ہی ہے، کتنے عالی شان گھر ہو، بنگلہ ہو، سب ہو، لیکن خبر وہی 4 فٹ کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے اسی میں جانا ہے۔ اور جو لباس ہوگا، یہاں کتنے بھی شان و شوکت کے لباس پہن لیں، وہاں وہ خبر کے وہی لباس ہم کو پہننا پڑے گا، وہی گھر میں چھوٹا سا جو ہمارا ہے گڑا، اسی میں ہم کو رہنا پڑے گا۔ اور اس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے 24ویں پارے کی آیت ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ۔ اگر ہمارے اعمال برابر نہیں، اگر ہماری سوچ برابر نہیں تھی جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، تو وہیں سے ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے صبح و شام وہاں پر عذاب کو، آگ کو پیش کیا جائے گا، یہاں تک کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے حساب کتاب، سب کچھ چیزیں۔ اب ہماری تیاری اس حساب سے کیسی ہونی چاہیے؟ کچھ نہ کچھ اعمال تو ہمارے لیے آخرت کے لیے ہو، کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہم اپنے لیے وہاں کی پلاننگ کے لیے کرنی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے بارے میں آتا ہے گویا ہم ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے قوم عاد، قوم سمود، ان لوگوں کی جس طرح زندگیاں تھی کہ عالیشان محلات میں رہنا اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لینا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ مختصر حدیث کے ٹکڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معنوں کا سمندر بھر دیا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ سجن المؤمن، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید کی زندگی ایک مومن کے لیے کیسی رہتی ہے؟ خود ہم پریکٹیکل طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ ایک قیدی کے لیے جیل میں کیا کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ معمولی سا کمرہ، ایک چٹائی یا چارپائی، اور ادھر کونے میں ایک پانی کا گھڑا یا بیت الخلا وغیرہ، بس اتنی ہی سرمایہ۔ تو اس قسم کی زندگی ہماری ہونا ہے، لیکن ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ایک معمولی سفر یہاں سے ایک 4-5 گھنٹے کا ہونا ہے تو اسباب ہم تلاش کرتے ہیں، چارجر رکھتے ہیں، پانی کا باٹل رکھتے ہیں، دوائی ہونا تو دوائی رکھتے ہیں، اگر رستہ طویل ہے تو بلینکٹ رکھتے ہیں، نہ جانے کتنے چیزوں کی تیاری ہوتی ہے۔ لیکن اصل زندگی جو ہمیں اللہ نے دی ہے، جو ماں باپ کے لیے تیاری کے لیے، اس کی تیاری ہمارے پاس کتنی ہے؟ اس کے لیے ہم نے کتنے اعمال کا ذخیرہ بھیجا ہے؟ اس کے لیے ہم نے کیا کچھ نجی زندگی میں تیاری کی ہے؟ کتنا ثواب ہم نے کمانے کی کوشش کی ہے؟ کتنی عبادتیں ہم اس کے لیے کرنے کی کوشش کی ہے؟ کسی کے پاس اس کا حساب نہیں۔ ہر دن بستر پر ہم کو سوچنا ہے کہ میرے آج صبح سے لے کر شام تک کی لائف کیسے گزری ہے؟ کیا میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے؟ کیا میں نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ کیا کسی کو چوٹ پہنچائی ہے؟ کسی کو درد دیا ہے؟ سب سوچنا ہے، اگر ہے تو معافی مانگ لینے میں دیری نہ ہو، کیونکہ آج زندہ ہے، پتہ نہیں کب ہماری حالت رہے گی۔
کیونکہ یہ تو نیند تو موت کی ایک بہن ہے. لیکن ہم ایسے سوتے ہیں یا ایسے ہماری آج کی لائف میں پلاننگیں چل رہی ہیں گویا کہ 70 80 90 سال بلکہ ہمیشہ، حالانکہ 50 سال 60 سال 70 سال گزار کر بھی کأنہم یوم یرونہا قرآن کہتا ہے دیکھیں گے تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے ویسے ہی زندگی گزری ہو ایسا محسوس کریں گے. اس کے لیے سورہ نازعات ہی کی آیتیں ہیں کہ ہماری لائف کیسی ہو. مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. رہا وہ شخص جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو اس نے ترجیح دی ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. کتنے آسان الفاظ میں ہے کہ جو کوئی ایسا ہے جو شریعت سے پھرا ہوا ہے، حق سے دور ہوتا ہوا ہے اور سرکشی میں آگے بڑھ رہا ہے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے کہ دنیا کو پہلے دیکھ رہا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو سمجھ لے کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، رہا وہ شخص خاف مقام ربہ، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف کھا رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ کل میرا حساب و کتاب لیا جائے گا، کل میرے نامہ اعمال رکھے جائیں گے، میری اس وقت کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی. یوم یفر المرء من اخی، کہ بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اس وقت میری کیفیت کیا ہوگی، اس سے خوف کھاتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے، نفس کو برے خواہشات سے روکتا ہے، قابو میں رکھتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ دنیا ہے، ہمارے اور آپ کے، میرے اور آپ کے کچھ کام ایسے ہو جو آخرت کے لیے ہو، صرف آخرت کے لیے ہو، جن میں دنیا کا کوئی حصہ نہ ہو. 1-2 واقعات. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یبتع بئر روما غفر اللہ لہ، فأتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت قد ابتعت بئر روما فقال فاجعلها سقایة للمسلمین واجرها لک. رواہ النسائی 3608 روایت نمبر. کہ اس وقت جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، وہاں پر پانی کے لیے بڑی قلت تھی، بڑی تنگی تھی، بڑی تکلیف تھی، اور یہ ایک یہودی کا کنواں تھا جس سے سارے احباب کو پانی لینا تھا اور وہ ٹیکس اصول کر کے پانی دیتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بئر روما کو خریدتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں بئر روما کو خرید لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو مسلمانوں کے لیے پینے کے لیے رکھ دو، وقف کر دو، وَأَجْرُهَا لَكَ، اور اس کا اجر تمہارے لیے. تاریخ گواہ ہے 1400 سال اور آج تک بھی اس کنویں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. زمانہ تو ہے اس زمانے میں خلافت راشدہ کا دور، تابعین کا دور، وہاں تو فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، لیکن آج تک بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ آس پاس میں جو باغات ہیں عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ کے، اس کی سیرابی اسی کنویں سے ہوتی ہے. اندازہ لگائیے 1400 سال سے اس کنویں سے فائدہ ہو رہا ہے. وہ اجرها لک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اس کا اجر ان کے لیے لکھا جا رہا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے نے کیے، فقط آخرت کے لیے انہوں نے کی تھی، اور کئی لاکھ درہم میں اس وقت انہوں نے خریدا تھا. ایک اور واقعہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ کا آتا ہے کہ جب وہ سفر حج پر نکلی تو دیکھا کہ کچھ حالات ایسے ہیں کہ جو غازین حج ہے، حج کرنے والے، ان کے لیے پانی کی بڑی تکلیف تھی، بڑی مشکلیں پیش آ رہی تھی. اور مکے کا حال ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر پانی کی بڑی قلت رہتی ہے، ریگستان کی حالت ہے. تو انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک نہر مجھے چاہیے، ندی کا کچھ حصہ ہی ادھر چاہیے مجھے. تو اس وقت کے جو انجینئرز تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک انہونی چیز ہے، ناممکن چیز ہے، یہ کیسے کرو گے، کتنی لاگت آئے گی اس پر. تو انہوں نے کہا لاگت کتنی بھی آئے مجھے یہ چیز چاہیے. تو اس پر 35 کلومیٹر تک آرٹیفیشل ندی بنانا ہے، حقیقی ندی کا پانی نہیں، آرٹیفیشل نہر کھود کر اس کو جاری کرنا ہے. اس پر 10 سال کی مدت لگی، معمولی بات نہیں. اس زمانے میں 10 سال کی مدت لگتی ہے 35 سے 30 پر 7 کلومیٹر نہر کھودنا ہے، وہ بھی ریگستان میں.
اندازہ لگائیے کیسے کام ان لوگوں نے کیا ہوگا۔ 170 ملین ڈالر آج کے حساب سے اس کی لاگت رہی تھی۔ 170 ملین دینار، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک دینار کی قیمت آج کے پیسے کے حساب سے 10 گرام سونا ہے۔ اس زمانے میں جو قیمت، جو لاگت اس پر صرف ہوئی 170 ملین دینار کی ہے۔ اگر ایک دینار کی اگر قیمت مانی جائے تو 10 گرام سونے کے آتی ہے۔ جب اتنا سب کچھ کام ہوا، کام ہونے کے بعد کاغذات کو ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ اتنی لاگت آئی ہے، اتنی قیمت ہے، تو وہ دیکھے بنا ہی انہوں نے اس کو آگ کے حوالے کر دیا، اس جملے کو کہتے ہوئے ترکت الحساب لیوم الحساب، کہ میں نے اس حساب و کتاب کو چھوڑ دیا ہے تاکہ کل آخرت میں اللہ تعالیٰ میرا حساب و کتاب آسان کر دے یا چھوڑ دے۔ تو ہمارے بھی کچھ کام زندگی میں ایسے ہو جو صرف اور صرف آخرت کے لیے ہو، جس میں دنیا کا کوئی حصہ نہ ہو۔ خود عثمان رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، مسلم کی روایت ہے کہ جو کوئی اللہ کے لیے سجدہ گاہ بنائے گا، مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں ایک جنت میں وہاں پر اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ یہاں پر نیکیوں کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں کہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ، کہ کتنے چیزوں میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں، زمین میں انویسٹ کرتے ہیں، مال میں انویسٹ کرتے ہیں، سونا چاندی وغیرہ نہ جانے بزنس کتنے چیزوں میں انویسٹ کرتے ہیں، لیکن سب سے بہترین اگر انویسٹمنٹ ہے تو وہ صدقہ و خیرات ہے۔ اس میں بھی ایک اہم ذریعہ مساجد کی تعمیر ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ہی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس میں بھی کتنی لاگت ہے، رمضان تک اس کے لیے بھی حالات ہونا ہے کہ اگر یہی بہانے سے کہ میرے بھی کچھ اعمال ایسے ہو جو صرف آخرت کے لیے ہو، تو رقم کے ذریعے جس قدر ہو سکے کوشش کیجئے، کیونکہ یہ آخرت بنانے کے لیے ہے۔ ذرائع ہمارے پاس بے شمار ہیں، لیکن اس کا استعمال کرنا ہے کہ دکھنے میں تو دکھتا ہے کہ ہماری جو رقم لگتی ہے وہ اصل میں لگتی نہیں بچتی ہے وہاں پر، کل قیامت کے لیے اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ کتنی بھی ہو، اخلاص کے ساتھ ہونا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے وہی کیا، اور بے شمار صحابہ کرام وہی تھے، اخلاص کے ساتھ انہوں نے آخرت کی تیاری کی کوشش کی۔ آج مجھے اور آپ کو بھی ویسا ہی کرنا ہے کہ دنیا کے اس میں مگن ہونے کے بجائے ہمارے کچھ اعمال ایسے ہو جو صرف آخرت کے لیے ہو، کہ جس سے دنیا کا کوئی فائدہ ہم کو نہیں چاہیے، دنیا کا کوئی مطلب اس سے تعلق نہ ہو، بس صرف آخرت کے لیے ہو۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ اعمال صرف آخرت کے لیے ہمیں تیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والقرآن والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔